طلاق کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ عدم برداشت ہے، صبر کا ختم ہونا ہے، صبر کا نہ ہونا ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایک خوبصورت بندھن میں بندھا گیا ہے جس کو نکاح کہتے ہیں، جو سنت طریقہ ہے۔ اس کے باوجود اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے صبر، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا، اور بعد میں پھر بتانا سمجھانا، لیکن طریقے سے، ایک سلیقے سے۔ ہم میں یہ چیز نہیں ہے۔ ایک تو اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے پاکستان میں، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے، تو اس میں میاں بیوی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ اس میں ٹریننگ کی بے انتہا شدید قسم کی ضرورت ہے، تاکہ بیوی کو تو پتہ چلے کہ یار اگر خاوند زندگی میں آیا ہے تو اس کے کیا حقوق ہے میرے اوپر۔ خاوند کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس بیوی کے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ شادیاں کر لیتے ہیں، لڑکا چرسی ہوگا، بھنگی ہوگا، اور راستے میں گھومے گا پھرے گا، لوفر ٹائپ ہوگا، اور گھر والے کہیں گے کہ اس کی شادی کر دو، یہ صحیح ہو جائے گا۔ یار یہ کیسا منطق ہے ہمارا؟ اس کی شادی ہو جائے گی تو اگر وہ صحیح نہ ہوا تو یہ جو لڑکی ہے اس کی تو زندگی تباہ برباد ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے نا میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے اور توازن کے ساتھ اس رشتے کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ اب دیکھیں، بینگ اے فیمیل، آپ ایک لڑکی ہو تو آپ پہ نا اپنے خاون کے کچھ حقوق کے ذہن میں رکھیے کہ آپ کا خاون ہر ٹائم آپ کے ساتھ مسکرا کے بات نہیں کر سکتا۔ وہ صرف آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے ساتھ بھی کر رہا ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اپنے سبلنگز کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اور جو باہر کی دنیا ہے جہاں پر وہ کام کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے تو عجیب قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کی ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے باہر۔ کبھی کسی دن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی عزت ہو کے گھر آتا ہے، تو اگر گھر آ کر آپ کا موڈ ہی خراب ہو، بینگ اے بیوی، آپ اس کو رسپانس اس طرح نہ کرو جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو بھائی وہ پھر یوں سمجھ لے کہ وہ تپے گا بھی اور وہ چڑھے گا بھی، اس کو غصہ آئے گا ہی آئے گا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں، اس کو مد نظر رکھ لیں کہ آپ کا خاوند ہر ٹائم آپ کو پیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہے۔ آپ نے برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے نظر انداز کو نظر انداز نہیں کرنا۔ یہاں پر آپ نے ہر حال میں اپنے خاوند کے فیور میں بات کرنی ہے۔ اگر آپ کا خاوند تھکا ہارا باہر سے آ کے گھر میں آتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پیمپر کرے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اس طرح تکیہ ملے کہ جس پہ میں رکھ کے، سر رکھ کے، تھوڑا سا نا اپنا جو دکھوں کا جو پلندہ ہے وہ سائڈ پہ رکھ لوں، اور مجھے کوئی تسلی والی بات کہے تو یہ بیوی ہی ہو سکتی ہے۔ تو اگر بیوی بھی اس طرح ہو کہ بھائی فلاں کو دیکھا ہے آپ نے، ان کو دیکھا ہے آپ نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا، آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا، تو بھائی ان چیزوں سے نا چڑچڑاپن آ جاتا ہے خاوند میں۔ اب خاوند کو بھی نا بیوی کے کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بیوی کی نا اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، یہ خاوند کو سمجھنا چاہیے۔ اگر بیوی آپ کو کہے نا کہ باہر کتنا اچھا موسم ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ سے موسم کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ بیسیکلی وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ چلو یار چل آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں، آج کھانا باہر کھاتے ہیں۔ بیوی کی اپنی ایک لینگویج ہے۔ بیویوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نہیں کہنا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند اس کو سمجھے جو میں نہیں کہنا چاہ رہی ہوں۔ بھائی ایسا نہ کرو۔ آپ اگر فرض کریں مطلب کچھ کہنا چاہتی ہو نا، تو مردوں کو اس کبھی کبھی نا کبھی نہیں اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ اس کا کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ کو کہے نا کہ یار بیوی آپ کو کہہ رہی ہے نا کہ بچہ رو رہا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بچہ رو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میری بس ہو گئی ہے، اب آپ کی باری ہے۔ تو ان چیزوں کو نا سمجھنا چاہیے کہ بیوی کے معاملے میں یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو تھوڑا سا نا دھیان میں رکھنا چاہیے۔ یہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے۔ مجھے اس دن ہزارہ سے غالباً میرے خیال میں ایک کال آئی، اور ایک لڑکا تھا، اس نے کہا تھا کہ سر میں ڈپریس ہوں، میں انزائٹی کا شکار ہوں، سٹریس ہے، دل میں درد ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مجھ پہ دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔
ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ میڈیکلی فٹ ہو، بس آپ تھوڑا سا اسٹریس کم لے لیں. صرف سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹریس کیسے کم لوں، کیونکہ دن بدن یہ دل میں درد ہے، تو اس طرح لگ رہا ہے نا کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے مجھ کو. تو میں نے کہا یار آپ مجھے نا اپنے روٹین کے بارے میں بتا دو. پہلے مجھے کام کے بارے میں، کام کیا کرتے ہو، اس نے کام کے بارے میں بتا دیا. تو وہ جو کام کا تھا وہ ایشو اس کا کوئی نہیں تھا، مطلب وہ ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا کام کر رہا تھا. پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے نا تھوڑا سا اپنے ماحول کے بارے میں بتاؤ. تو ماحول کے بارے میں بتانے لگا، دوست احباب کے بارے میں. میں نے کہا گھر کے بارے میں. گھر پہ جب بات آ گئی نا تو اس نے کہا کہ نئی نئی شادی ہو. میں نے کہا رک جاؤ، کیا کہا آپ نے؟ کہتا ہے کہ نئی نئی شادی. میں نے کہا شادی کو کتنا ٹائم ہو؟ کہتا ہے 1 مہینہ. میں نے کہا پھر آپ یہ باتیں میرے ساتھ کیوں ڈسکس کر رہے ہو؟ یہ آپ اپنے مسز کے ساتھ کر لو جو آپ کی زندگی میں ابھی 1 مہینہ پہلے آئی ہے، اس کو دوست بناؤ. آپ کہتے ہیں نا، اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ سر اکیلا پن بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا آپ کے پاس اللہ نے ایک دوست آپ کو دی ہے، وہ بیوی کی شکل میں دی ہے. تو بھائی 1 مہینہ آپ کے پاس آپ کی زندگی میں وہ آئی ہے، تو اس کے ساتھ دوستی کر لو. یہ جو مجھے آپ بتا رہے ہو یہ اس کو بتاؤ، اس کو آن بورڈ لے لو، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لو. وہ شروع میں جب اس طرح آپ کی ساری چیزوں کو سنے گی تو ان کو انڈرسٹینڈنگ میں بھی مدد ملے گی، اور آپ کو ہو سکتا ہے ایک بہترین سے بہترین دوست بھی ملے. کل کو وہ آپ کو اپنے حصے کی ساری چیزیں بتائے گی. تو تھوڑا سا نا ان چیزوں کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ بیوی کو بیوی سمجھنا چاہیے، اور بیوی کو بھی چاہیے خاوند کو خاوند سمجھنے. اگر بیوی کو لگ رہا ہے نا کہ یار میرا خاوند مجھے شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کر لینا، تو اس بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو بادشاہ کی طرح ٹریٹ کر لے.